سندھ حکومت اور رینجرز کے درمیان جاری سرد جنگ اب گرم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے مختلف آثار نظر آ رہے ہیں۔ فی الحال تو صورتحال قابو میں ہے، لیکن اگر اس پر قائم نہیں رکھا گیا اور اس صورتحال کو اسی صورت میں برقرار رکھتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف نہیں کھینچا گیا تو صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے۔ اس کے مختلف آثار کھل کر آج سامنے آئے ہیں اور مختلف مواقعوں پر سندھ حکومت نے آج ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف رینجرز کا کیس بظاہر جھوٹا قرار دلوا دیا ہے۔ رینجرز کے خلاف یہ ایک سب سے بڑی کارروائی ہے اس لحاظ سے کہ رینجرز کے سب سے اہم ملزم، اس کے سب سے اہم کیس اور اس کے سب سے اہم کارروائی کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سندھ پولیس کی جانب سے حکومت سندھ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ کیس جھوٹا ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف دہشت گردی کی کوئی ثبوت، کوئی گواہی موجود نہیں ہے اور اس لیے ابتدائی تحقیقات کے بعد اس کیس کو ختم کرنے کی باقاعدہ درخواست آج سندھ پولیس کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے پیش کر دی۔ یقینی طور پہ رینجرز کی امیج کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے جو رینجرز کو آج ملا، اور دوسری جانب حکومت سندھ نے ٹیمپریچر کو مزید بڑھایا جب اس نے رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے آرٹیکل 147 آئین کی شق 147 کے تحت رینجرز کے سندھ کے قیام کی قرارداد کو آج بھی سندھ اسمبلی میں پیش نہیں کیا۔ اس قرارداد کے ذریعے رینجرز کے سندھ میں قیام کے معاملے کو آئینی پروٹیکشن دینا تھا، اس کی صوبائی اسمبلی سے توثیق کرانی تھی۔ 2 دن سے قرارداد رکھی گئی ہے اور آج پیش نہیں کی گئی۔ اس طرح سے جو تاثر یہ بھی ہو رہا تھا کہ شاید ڈاکٹر عاصم کو دہشت گردی کی شق سے فارغ کر کے، دہشت گردی کے مقدمے سے فارغ کر کے رینجرز کے قیام کے حوالے سے حکومت سندھ آج یہ قرارداد پیش کر دے گی، وہ نہیں کی گئی۔ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا جا رہا ہے حکومت سندھ کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے، کہ وہ رینجرز کو کھلا چیلنج دیں گے اور رینجرز کی جو موجودہ کیفیت ہے اس کو وہ ہر صورت میں کنٹین کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ری ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اب اصرار ہے اور واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اب آئندہ کے لیے حکومت چاہتی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ عملی طور پر رینجرز آپریشن کی کپتانی کریں، وہ صرف زبانی کپتان نہ ہو، وہ حقیقی کپتان ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ اور سندھ کے وزراء رینجرز کے اختیارات کے معاملے پر بات چیت کے ساتھ بار بار حکومت کی اتھارٹی جتاتے ہیں اور رینجرز کو صرف 4 کام بتاتے ہیں کہ رینجرز کے صرف 4 کام ہیں۔ حکومت سندھ اب باقاعدہ طور پر رینجرز کو محدود کرنا چاہتی ہے 4 کاموں کے لیے۔ پہلا، دہشت گردوں کا خاتمہ، دوسرا ٹارگٹ کلرز کا صفائی، تیسرا اغوا برائے تاوان کی روک تھام، چوتھا بھتہ خوری کا انسداد۔ یہ وہ 4 اقدامات ہیں جس پہ رینجرز آپریشن کام کر سکتی ہے، مگر وزیر اعلیٰ کی کپتانی سے، اس کی منظوری سے اور اس کی آگاہی سے۔ یہ اب فیصلہ ہے حکومت سندھ کا، اور اس سے پہلے اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ رینجرز کے سندھ کے قیام کے حوالے سے حکومت سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کب صوبائی اسمبلی میں قرارداد پیش کرے گی اور اس کے قیام کو آئینی قرار دے گی، اور بات کہ رینجرز کو پولیس کے اختیارات یعنی کہ رینجرز کو انسداد دہشت گردی کے قوانین کے لحاظ سے اضافی اختیارات دیے جائے، حکومت سندھ اس کے لیے فی الحال بالکل تیار نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے آج بھی رینجرز کی کارروائیوں کو حملہ قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ رینجرز صرف انہی 4 کاموں کی پابند ہے جو کہ انہوں نے پہلے بتائے۔ آج سید قائم علی شاہ صاحب نے بہت اہم خطاب کیا ہے جو آپ نے میڈیا پہ دیکھا نہیں ہے زیادہ، اس میں خاص طور پہ سید قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ وفاقی ادارے سندھ پر حملہ کر رہے ہیں، اور سندھ کے حوالے سے، رینجرز کے کردار کے حوالے سے انہوں نے یاد دلایا کہ رینجرز کے صرف 4 کام ہیں، رینجرز صرف ان 4 کاموں تک اپنے آپ کو محدود رکھے۔ سندھ پر حملہ ہے وہ میں غلط نہیں کہا۔ ایک طرف تو ہمارے رینجرز ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہینیس کرائم جو ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، ٹیررزم ہے، کڈنیپنگ فار رینسم ہے، بھتہ خوری ہے، یہ 4 کرائمز پر ہم نے ان کو آتھورائز کیا تھا کہ وہ کریں۔
4 کرائمز انہوں نے انگلیاں دکھائیں. 4 کام ہے رینجرز کے جو وہ کر سکتی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ رینجرز کو 4 کاموں تک محدود رکھنا سندھ حکومت کی طے شدہ اسکیم ہے. گزشتہ روز وزیر تعلیم نثار کھوڑو نے حکومت کی برتری اور رینجرز کے 4 کام ہمارے اسی پروگرام میں ایک خصوصی انٹرویو میں یاد دلائے تھے. رینجرز کا کام تھا کہ یہاں 4 چیزیں: ٹارگٹ کلرز, ایکسٹارشنسٹ, کڈنیپرز فار رینسم اور ٹیررسٹ, ان کی بیچ خونی کرو. اور وہ کاروائیاں ہوتی رہیں, اور آرٹیکل کے تحت, آرٹیکل 147 کے تحت یہ ہے اس میں کچھ لکھا ہوا کہ جو بھی آپ کاروائیاں کرو اس کے لیے چیف ایگزیکٹو سے اجازت لو. جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, ہم نے صرف یہی کہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اس طرح سے عمل کیا جائے. ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی ہم سے کچھ پوچھا ہی نہیں جا رہا. یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ اگر انہوں نے کہا تھا تو اس کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی صوبائی حکومت کے کہنے پر ہم نے سارے لا انفورسنگ ایجنسیز کو بلایا ہے, تو یقیناً وہ آنسربل بھی صوبائی حکومت کے سامنے ہیں. جب آنسربل ہیں تو پھر یہ کیوں کوئی کہے کہ ہم سے تو کوئی پوچھا ہی نہیں جا رہا؟ یہ بات ہم کو بھی ریئلائز کرنی چاہیے کہ ہمیں امن امان چاہیے, ان کو بھی ریئلائز کرنی چاہیے کہ یہاں اتھارٹی حکومت کی ہے. دو رائے نہیں ہے. حکومت سندھ کی اب پالیسی, اس کی سمت کا تعین ہو چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ رینجرز کو محدود کیا جائے گا 4 کاموں کے لیے, جس کے لیے جناب وزیر اعلیٰ نے آج بتایا ہے. کل نثار کھوڑو صاحب نے اس کی آگاہی کی تھی کہ 4 کام ہیں جس پہ رینجرز کو محدود کیا جائے گا. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ رینجرز اب جو آپریشن کرے گی, حکومت سندھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ حکومت سندھ کی مرضی سے کرے گی, اس کی اجازت سے کرے گی, اس کے اجازت کے بغیر نہیں کر سکے گی. اور اس کے لیے آئین کی متعلقہ شق کا ابھی آپ نے دیکھا کہ جناب نثار کھوڑو اس کا رابطہ بھی بتا رہے تھے کہ کس کے لیے کس طرح سے یہ ضروری ہے. یہ آئینی ذمہ داری ہے حکومت سندھ کی کہ وہ نگرانی کرے اور بااثر نگرانی کرے رینجرز کی آپریشن کی. آج یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا. ڈاکٹر عاصم کیس کی جس وقت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سماعت ہو رہی تھی اور اس کے بعد انہیں نیب کے حوالے کیا جا رہا تھا, نیب کی عدالت کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا, یعنی کہ ان کی کسٹڈی کو پولیس نیب تک منتقل کیا جا رہا تھا. وفاقی ادارے پوری طرح سے حرکت میں نظر آتے تھے کیونکہ رینجرز کا کیس تو منہدم ہو چکا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. پولیس کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے اس کے بعد, اور ڈاکٹر عاصم حسین اس سے پہلے کہ رہا ہوتے, ضمانت پہ رہائی کی ان کی بات ہوتی, فوری طور پہ نیب ایک دوسرا وفاقی ادارہ حرکت میں آیا, وہ ڈاکٹر عاصم حسین کو اپنی تحویل میں لے گیا. اس وقت جناب سید قائم علی شاہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا چیف منسٹر ہاؤس میں ایک اہم اجلاس میں ایک خطاب کر رہے تھے, اور اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ کرپشن جو ہے یہ صوبائی معاملہ ہے, وفاق کا معاملہ نہیں ہے. یہ اسی وقت کی بات ہے جب وہ کہہ رہے تھے کہ وفاقی اداروں نے سندھ پر حملہ کر دیا ہے, یلغار ہو گئی ہے. کرپشن جو ہے یا اینٹی کرپشن کہیں جو بھی ہے, یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. اور اگر صوبے فیل ہو گئے ہیں اور کوئی کرپشن فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے تو پھر تو یہ سب لوگ یہاں آ کے حملہ کر لیں. پھر تو نیب بھی آ جائے, ایف آئی اے بھی آ جائے, اگر کوئی اور ایجنسی ہے فیڈرل گورنمنٹ بے شک آئے, دیر آل موسٹ ویلکم. اس کے ساتھ ہی جناب سید قائم علی شاہ نے اعلان کیا کہ وہ سندھ کے لیے خود ایک نیا اینٹی کرپشن بل بنائیں گے. سندھ اپنا خود قانون تجویز کرے گا اینٹی کرپشن کے لیے, انسداد رشوت ستانی کے معاملات کے لیے. انہوں نے زور دے کے کہا کہ یہ وفاقی اداروں کا کام نہیں ہے کہ وہ سندھ میں کرپشن کے لیے کرے. انہوں نے کہا ہم اپنا قانون بنائیں گے. اپنی جو اینٹی کرپشن ہے ابھی ایک نیا بھی قانون بنا رہے ہیں اینٹی کرپشن کے سلسلے میں اسی اجلاس میں انشاءاللہ. یہ جو کرپشن کرنے والے ہیں ان کے خلاف ضرور ہوگا اور سخت قانون ہوگا. اس میں چاہے کوئی بھی ہو, چاہے میں ہوں, کسی کو بخشا نہیں جائے گا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں کہ
سوسائٹی میں عوام میں یہ اعتماد ہو کہ جناب اگر کوئی کرپٹ کرے گا تو اس کے وہ انجام کو بھی سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور وہ بچ نہیں پائے گا. سید قائم علی شاہ کا باقاعدہ حکومت سندھ کا باقاعدہ فیصلہ کہ وہ رینجرز کے حوالے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے. رینجرز کے بھی اور وفاقی اداروں کے بھی اس میں کوئی بات آج ڈھکی چھپی رہ نہیں گئی ہے. ڈاکٹر عاصم حسین کی انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو دفعات لگائی تھی وہ نہ صرف رینجرز کے اس کیس کو ختم کر دیا ہے. آج پولیس کی تحقیقات انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کی گئی جس میں رینجرز کے کیس کو جھوٹا قرار دے دیا گیا اور اس کے باوجود بھی آج سندھ اسمبلی میں وہ قرارداد پیش نہیں کی گئی جو کہ حکومت کی جانب سے پیش کی گئی تھی, رکھی گئی تھی ریکارڈ پہ, اور جس کا مقصد یہ تھا کہ رینجرز کے قیام کو پاکستان کے صوبے میں آئینی تحفظ دیا جائے. اس کو بھی فی الحال ٹال دیا گیا ہے. یہ کیا حکومت سندھ کی جانب سے کھلا چیلنج ہے یا اپنی قوت, سیاسی قوت دکھانے کا مظاہرہ؟ یہ پوچھتے ہیں. آج سارا دن سندھ اسمبلی میں اور حکومت سندھ کو کور کیا ہمارے کورسپونڈنٹ منور عالم نے. منور عالم, بتائیے گا آج کیا حکومت سندھ باقاعدہ اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور رینجرز کے معاملے میں کسی بھی قسم کی مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہے؟ لیکن ظاہر ایسے ہوتا ہے کہ تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, خاص طور پر رینجرز کو جو اختیارات دیے جائیں گے گرفتاری, چھاپے اور تفتیش کے, اس میں حکومت سندھ کی جانب سے کافی تاخیر کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت اپنے مسل شو کر رہی ہے, پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ سندھ حکومت سے توثیق کی باتیں ہو رہی ہیں. حالانکہ اس سے قبل بھی رینجرز کو اختیارات دیے گئے, اس سے قبل بھی ان کے قیام میں توثیق کی گئی, لیکن کبھی اس کی توثیق کی ضرورت نہیں پڑی سندھ اسمبلی سے. اب جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, خاص طور پر ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری کے بعد جو سندھ حکومت اور رینجرز کے درمیان بات چیت شروع ہوئی اور مسائل شروع ہوئے, اس کے بعد اب پہلا مرحلہ ہے کہ رینجرز کی جب اختیارات کی مدت ختم ہوئی ہے تو اب اختیارات دوبارہ دینے میں نہ صرف سندھ حکومت ہچکچاہٹ کا شکار ہے بلکہ بارہا یہ کہنے کے باوجود کہ ہم اختیارات دیں گے نہیں دیے جا رہا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا اور سندھ اسمبلی سے اس کی توثیق کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. تو ضرورت ہے کہ یہ حکومت جو ہے, لگتا یہ ہے کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہی ہے کہ ان کے پیچھے بھی عوام ہیں, ان کے پیچھے لوگ ہیں, وہ ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, ان کے پاس ایک طاقت ہے جسے وہ انجوائے کر رہے ہیں. منور عالم, حکومت سندھ سیاسی قوت دکھا رہی ہے, اس سیاسی قوت کا مظاہرہ آج بہرحال نظر آیا. ڈٹ گئی ہے حکومت سندھ ایسا لگتا ہے, لیکن اس پورے ماحول کا اثر کیا ہوگا اور اس کے اثرات کیا پاکستان کے صوبے سے نکل کے دوسری جگہ پہ جائیں گے؟ کیا یہ موجودہ حکومت کے لیے ایک بڑا اور نیا سردرد نہیں ہو رہا؟ یہ میجر شو ڈاؤن جو اس وقت سندھ میں ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کی ممتاز شخصیت, سندھ کے ممتاز ترین تجزیہ کاروں میں سے ایک, سینئر صحافی اور سندھ کی ممتاز میڈیا آرگنائزیشن اخبار کاوش اور نیوز چینل KTN کے روح رواں جناب علی قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ قاضی صاحب. بتائیے گا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری اب پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کے اس پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ گئے ہیں؟ کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ جی, یہ جو بالکل تاثر خاصا ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ اس دفعہ پارٹی اور گورنمنٹ جو ہے, سندھ گورنمنٹ, وہ اس دفعہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ تھوڑا ڈٹنے کی پوزیشن میں آ رہی ہے اور وہ ریزسٹ کر رہی ہے. اور اس کا ہمیں واضح مثال یہ ملتی ہے کہ رینجرز کو جو پاورز کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے وہ آج 7واں دن ہو گیا ہے اور سندھ گورنمنٹ اس کو نہیں ایشو کر رہی ہے. ویسے تو آئین کے آرٹیکل 147 کے تحت یہ ضروری ہے آئین کی روح کے مطابق کہ انہیں سندھ اسمبلی سے یہ قرارداد پاس کرنی ہے ان پاورز کو دینے سے پہلے. لیکن ماضی میں چونکہ معاملات رینجرز اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان بہتر تھے تو انہوں نے کبھی اس آئینی ضرورت پر ایمفیسائز نہیں کیا, اس پہ اصرار نہیں کیا. لیکن جب سے آپ کو یاد ہوگا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر رینجرز نے چھاپا مارا تھا اور اس کے بعد 19 جون کو خود آصف زرداری صاحب کا پہلے اس پہ بہت سخت ریاکشن آیا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے وغیرہ, تو اس وقت سے پھر حالات کشیدہ ہوتے چلے گئے رینجرز اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان. اور اب اس نہج پر آ کر پھر بعد میں ہم نے دیکھا ڈاکٹر عاصم صاحب کی گرفتاری, جو آصف زرداری صاحب کے بہت ہی قریبی دوست ہیں,
تو معاملات اب جو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کھل کر ایک دوسرے کے سامنے دو فریق بن کر سندھ حکومت اور رینجرز جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں کہ ایک جانب آپ دیکھیں کہ وہ ان کے پاورز کی ایکسٹینشن نہیں دے رہے ہیں، دوسری طرف رینجرز جو ہے کورٹ میں درخواست دے رہی ہے کہ ڈاکٹر عاصم کے تفتیشی افسر کو چینج کیا جائے. یعنی بالکل معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، دو فریق بن کر سامنے آ گئے. تو قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت وجہ نزاع جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم حسین ہے. یہ بتائیے کہ اگر رینجرز کی جانب سے تو اگر مکمل طور پر ریلیف مل جاتا ہے ڈاکٹر عاصم حسین کو تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر پیپلز پارٹی کی اور سندھ حکومت کی شکایات دور ہو جائیں گی ساری. دیکھیں نا باقی معاملات کیسے سیٹل ہو جائیں اگر ایک دفعہ پھر انہیں سندھ حکومت کا یہ موقف جو سامنے آ رہا ہے کہ جو ان کا خدشہ ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ چلیں ڈاکٹر عاصم کے معاملے میں تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب تھوڑا بہت جو کچھ اور ہونا ہوگا ہو جائے گا، لیکن اگر ایک دفعہ پھر ان کے اختیارات رینجرز کو توسیع کر دی گئی تو کل کوئی اور ڈاکٹر عاصم، کل کوئی اور بھی تو گرفتار ہو سکتا ہے نا. تو اب ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہہ لیں ہم وہ پیدا ہو گیا ہے، ایک اعتماد کا فقدان پیدا ہو گیا ہے کہ چلے ڈاکٹر عاصم کو آج کوئی ریلیف ویسے تو مل ہی گیا ہے میرے اندازے سوچ کے مطابق، لیکن چلے کچھ مل بھی جاتا ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کل کوئی اور ڈاکٹر عاصم تو یہ تو معاملہ پھر رکتا نہیں ہے. اور دیکھیں نا یہ جو ایک میڈیا میں مختلف ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی سندھ حکومت یہ ایشورنس چاہتی ہے، یہ یقین دہانی چاہتی ہے کہ آئندہ کوئی بھی بڑا سیاسی شخصیت کو گرفتار کرنے سے پہلے چیف منسٹر سے پوچھا جائے. تو یہ بھی ایک مبہم میں سمجھتا ہوں ویک قسم کی ایشورنس یا یقین دہانی ہوگی، کیونکہ اس بات کی تشریح کون کرے گا کہ یہ بڑی سیاسی شخصیت ہے یا یہ چھوٹی سیاسی شخصیت. یہ ہے بہت بڑی ایک سچویشن پیپلز پارٹی کے لیے، رینجرز کو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ کے کھڑی ہو رہی ہے پارٹی. اس میں جناب آصف علی زرداری دبئی میں موجود قیادت پیپلز پارٹی کے یہاں مقامی رہنما، یہ آپس میں کتنے متحد ہیں؟ اس میں کوئی ڈویژن تو نہیں ہے؟ دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں تو ان شخصیتوں کے ہی نام ہوتے ہیں. نواز لیگ نواز شریف صاحب کے علاوہ کیا ہے، پیپلز پارٹی سر دست آصف زرداری صاحب کے علاوہ کیا ہے. یہ لیڈر صاحبان فیصلے کرتے ہیں، پارٹی میں کے کچھ رینک اینڈ فائلز میں کچھ حلقوں میں اس پہ تحفظات بھی ہوتے ہیں، اس سے اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو مجبوراً جو ہماری سیاسی اقتداری سیاست ہے اس کی مصلحتوں کے تحت انہیں اپنے لیڈر کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہوتا ہے. جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جی کوئی اختلاف ہوگا، اگر ہے بھی، اور بے تحاشا پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈرشپ میں یہ بات نجی محفلوں میں وہ کرتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں کہ جی ڈاکٹر عاصم کا پیپلز پارٹی سے کوئی لمبا چوڑا واسطہ یا تعلق نہیں ہے تو ہم پوری پارٹی کیوں ایٹ سٹیک جائے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ چونکہ ان کا تعلق آصف زرداری صاحب سے ہے اور پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ آصف زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا یہ کوئی اختلاف کوئی بہت زیادہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی خبر آپ کو یہ ہمیں دے سکے گا. اگر یہ تحفظات اختلاف ہوں گے بھی تو ان کی کوئی تاریخ میں بڑی اہمیت نہیں ہے. یہ ساری بات اگر دیکھا جائے شروع ہوئی تھی، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جون میں جب جناب آصف علی زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. آپ کے خیال میں آج کی صورتحال میں لگتا ہے یہی ہے کہ آصف زرداری صاحب اپنی اس مائنڈ سیٹ میں ہی ہیں اور ابھی تک اپنی اس پوزیشن پر قائم ہیں؟ کیا یہ تاثر صحیح ہوگا؟ جی تمام وہ فیصلے جیسے کیبنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ایک صوبائی وزیر شجیل میمن صاحب لندن میں دبئی یا لندن خدا خبر پر کسی پاکستان میں نہیں تھے، تمام تر معاملات ہوتے رہے، انہوں نے اس سے اس وقت تک استعفیٰ نہیں لیا جب تک اپیکس کمیٹی جو پروونشل ہوئی تھی اس میں اس نقطے پر زور نہیں دیا گیا. اس طرح جو مختلف سٹائل آف گورننس ہے، رینجرز کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ ہے، یہ سب معاملات جو ہیں یہ یہی شو کرتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب وہ اس طرح اینٹ سے اینٹ بجانے والے بیان نہ بھی دے رہے ہوں، لیکن وہ ان کے فیصلے اور ان کے عمل یہی شو کر رہے ہیں کہ ان کے خیالات کچھ زیادہ بدلے نہیں ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو ہیومن رائٹس ڈے پر آصف زرداری صاحب کا بیان آیا تھا اس کو میڈیا نے کم ہائی لائٹ کیا، لیکن اگر آپ اسے بھی اٹھا کے دوبارہ پڑھیں گے جس میں انہوں نے ریاستی اداروں کے حوالے سے جو فرمایا ہے تو آپ کو وہ بھی خاصا سخت بیان آصف زرداری صاحب کا نظر آئے گا. اور لیکن جہاں تک آپ سوال کا اگر ایک لائن میں جواب ہے تو میرا خیال ہے کہ آج بھی آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے ان خیالات سے
کوئی زیادہ ادھر ادھر نہیں ہوئے ہیں، لیکن مصلحتاً وہ کچھ لچک دکھاتے نظر آتے ہیں. لیکن خیالات مجھے تو ویسے ہی ان کے جو فیصلے سندھ حکومت کر رہی ہے اور جن فیصلوں پر ظاہر ہے آصف زرداری صاحب اثر انداز ہوتے ہیں، ان فیصلوں میں تو یہی نظر آتا ہے کہ ان کے خیالات ان کے پاس کوئی زیادہ 19 جون سے ان کے خیالات بدلے نہیں. سندھ کی سیاست کے لحاظ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لحاظ سے، موجودہ ماحول کے لحاظ سے اگلا ایک بہت اہم دن آنے والا ہے قاضی صاحب 27 دسمبر کو، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہے، اور پیپلز پارٹی اب نارملی انہی دنوں میں ایکٹیو نظر آتی ہے، وہ منظر پر نظر آتی ہے. زرداری صاحب ہمیشہ اس موقع پہ بڑی اہم تقریر وغیرہ کرتے ہیں. اس پورے آج کے ماحول میں آپ کو 27 دسمبر کیسے دکھتا ہے؟ زرداری صاحب آئیں گے اور ایک بار پھر گرجیں گے اس موقع پہ گڑی خدا بخش میں؟ فرینکلی نہیں جی، میں نہیں دیکھتا کہ آصف زرداری صاحب 27 دسمبر کو پاکستان میں ہوں گے. ابھی ان کے آنے کا مجھے نیئر فیوچر میں کم امکان نظر آتا ہے، کیونکہ ابھی حالات جو ہیں وہ تو کشیدہ سے کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس صورت میں ان کا واپسی، مجھے اس کا امکان ناممکن کوئی چیز نہیں ہے ہماری ملک کی سیاست میں، لیکن بہت مشکل مجھے نظر آتا ہے کہ وہ 27 دسمبر کو پاکستان میں ہوں گے. میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی 27 دسمبر کے جو جلسہ ہوتا ہے اس کو خطاب کریں گے. یقینی طور پہ کہ ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آج اس کی ابتدائی صبح سے ہوئی جب عملاً رینجرز کی ساکھ کو ایک بند گلی میں لا کے سندھ حکومت نے کھڑا کر دیا پولیس کے ذریعے، جب ڈاکٹر عاصم حسین کے رینجرز کیس کو ارتداد دہشت گردی کی عدالت میں پولیس نے جھوٹا قرار دے دیا. یہ بہت نازک لمحہ تھا رینجرز کی ساکھ کے حوالے سے، اس پورے آپریشن کے حوالے سے. اس کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. گو کہ متوقع تھا، لیکن بہت اہم آج کی یہ پیش رفت تھی، اور سندھ حکومت کی جانب سے براہ راست چیلنج تھا. کاری ضرب لگائی گئی رینجرز کی ساکھ پر آج صبح انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جب سندھ پولیس کی جانب سے رینجرز کے ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف کیس کو غلط اور بے بنیاد اور جھوٹا قرار دے دیا گیا، اور یہ باقاعدہ رپورٹ داخل کر دی گئی کہ ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف کوئی کیس بنتا نہیں ہے، اور جتنی بھی اب تک تحقیقات ہوئی تھی رینجرز کی، پچھلے 3 ماہ سے زیادہ وہ رینجرز کی تحویل میں تھے، اس کو آج حکومت سندھ کی جانب سے اور کراچی پولیس کی جانب سے مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا، اور عدالت میں اس کا باقاعدہ سرکاری طور پہ اس کا ثبوت اور اس کے بارے میں رپورٹ ارتداد دہشت گردی کی عدالت میں جاری کر دی گئی. جیسے کہ ہم نے کہا کہ رینجرز کی ساکھ پر یہ ایک بڑی کاری ضرب تھی جو کہ سندھ حکومت کی جانب سے لگائی گئی، اور اس سے پہلے یہ پہلی بار بات نہیں ہوئی ہے. 6 اکتوبر کو پاکستان کے اخبارات میں، کراچی کے بڑے اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات سندھ پولیس کی جانب سے رینجرز پر اغوا کی دفعات کے تحت اشتہارات کی صورت میں سامنے آئے تھے. ان اشتہارات میں جو کہ سندھ پولیس کی جانب سے ہی حکومت سندھ کی جانب سے سامنے آئے تھے، رینجرز پر اغوا کے الزامات لگائے گئے تھے، جس کے بعد ایک تحقیقات ہوئی تھی. تحقیقات کے نتیجے میں چند پولیس آفیسرز کے خلاف اور محکمہ اطلاعات کے افسر کے خلاف کارروائی تو کی گئی تھی، لیکن حکومت سندھ کی جانب سے اس اشتہارات میں موجود مواد کے بارے میں کوئی تردید جاری نہیں کی گئی تھی، اور اس بات کا تعین نہیں ہو سکا تھا، نہ ہی اس بارے میں کوئی سرکاری طور پر بتایا گیا تھا کہ رینجرز مخالف اشتہارات میں درج مواد درست تھا یا درست نہیں تھا. یہ بہت اہم بات ہے کہ اب تک یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جو الزام ان اشتہارات میں لگے تھے وہ درست ہے نہیں. اغوا کا الزام لگایا گیا تھا رینجرز پر پولیس کی جانب سے، حکومت سندھ کی جانب سے، اور آج رینجرز کے سب سے اہم کیس ڈاکٹر عاصم حسین کیس کو سندھ حکومت کی جانب سے، پولیس کی جانب سے باقاعدہ ارتداد دہشت گردی کی عدالت میں جھوٹا قرار دے دیا گیا. پولیس کی جانب سے تبدیل کیے جانے والے تفتیشی افسر الطاف حسین نے عدالت میں آج تحریری رپورٹ پیش کی کہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف الزامات میں کوئی حقیقت نہیں، دہشت گردی کے الزامات کے ٹھوس ثبوت نہیں ملے. عدم شواہد کی بنا پر ڈاکٹر عاصم حسین کو ہم رہا کر رہے ہیں، یہ کہنا تھا
سندھ حکومت کی جانب سے، کراچی پولیس کی جانب سے آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور یہ کیس رینجرز کا تھا۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے پولیس تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ ڈاکٹر عاصم کو رہا کر دیا ہے یا کر رہے ہیں؟ اگر ڈاکٹر عاصم کو رہا کر دیا ہے تو پھر انہیں عدالت میں کیوں پیش کیا گیا ہے؟ تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ ڈاکٹر عاصم حسین ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 497 کے تحت ہماری طرف سے آزاد ہیں، صرف عدالت کے احترام میں انہیں یہ لایا گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے ڈاکٹر عاصم کیس کی حتمی رپورٹ کے استفسار پر تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ کیس کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، 24 دسمبر کو رپورٹ پیش کر دیں گے۔ اس موقع پر رینجرز کے وکیل مشتاق جہانگیری حرکت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں کے علاج کے بل پہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ ضیاء الدین اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر یوسف ستار اور ملزمان کو اسپتال منتقل کرنے والے رکشہ ڈرائیور کا ایک اخباری بیان انہوں نے پڑھ کے سنایا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک رکشہ ڈرائیور بتا رہا ہے کہ اس نے کیسے لیاری سے ظفر بلوچ نامی مطلوب شخص کو لیاری سے رکشے میں لے کر ضیاء الدین اسپتال پہنچایا اور وہاں پر اس کا علاج کیا گیا۔ اس کے علاوہ ضیاء الدین اسپتال کے لیٹر پیڈ پہ 4 بل بھی پیش کیے گئے، جس میں رینجرز کے وکیل نے بتایا گیا کہ یہ دراصل وہ بلز ہیں جو ان دہشت گردوں کے ضیاء الدین اسپتال میں علاج کے ثبوت ہے۔ رینجرز کے وکیل نے پولیس کے تفتیشی رپورٹ پر اعتراضات بھی اٹھائے۔ ڈاکٹر عاصم دہشت گردوں، لیاری گینگسٹرز اور ٹارگٹ کلنز کا اعتراف کر چکے ہیں، یہ کہا گیا رینجرز کے وکیل کی جانب سے۔ ایک ڈی ایس پی اور اہم تحقیقاتی اداروں کے 7 اعلیٰ افسران اس ایک جی آئی ٹی رپورٹ بنا چکے ہیں۔ یہ تحقیقات جو پولیس کی ہے وہ اسے کیسے مسترد کر سکتی ہے؟ رینجرز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پولیس کو دہشت گردی کے مقدمے میں ملوث کسی ملزم کو رہا کرنے کا اختیار ہی نہیں۔ ملزم کی سہولت کے لیے رینجرز کو بتائے بغیر تفتیشی افسر بھی تبدیل کیا گیا ہے، اس کی بھی شکایت کی گئی رینجرز کی جانب سے۔ اس موقع پر حکومت سندھ کی ترجمانی کرتے ہوئے پروسیکیوٹر جنرل شہادت آوان نے کہا کہ جب پولیس نے ڈاکٹر عاصم کی رہائی کے لیے رپورٹ پیش کر دی ہے تو رینجرز کا عدالت میں آنے کا جواز ہی نہیں تھا۔ حکومت سندھ کی جانب سے رینجرز کے آج تمام بیانات کو مسترد کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رینجرز کو آج عدالت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عاصم حسین نے آج ایک بار پھر عدالت میں اپنی صفائی میں کہا کہ میرا خلاف مقدمہ غیر قانونی ہے، دہشت گردوں کا مجھ سے ذکر تک نہیں کیا گیا۔ اور وہ بل جو آج رینجرز کی جانب سے پیش کیے گئے ان کے اسپتال کے حوالے سے، انہوں نے کہا میڈیکل بل کمپیوٹر سے تیار کیے گئے ہیں، کوئی ریکارڈ نہیں کہ کس ڈاکٹر نے کس کا علاج کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ان کے اسپتال کی سی سی ٹی وی ریکارڈنگ موجود ہے کہ کس طرح گن پوائنٹ پہ ان کے اسپتال کا ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے۔ بعد میں صورتحال میں تبدیلی آئی اور ڈاکٹر عاصم حسین کو احتساب عدالت یعنی کہ نیب کیس میں لے جایا گیا، جہاں کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات میں عدالت نے نیب حکام کو ڈاکٹر عاصم حسین کو 7 روزہ ریمانڈ پر حوالے کر دیا نیب کے۔ اب وہ نیب کی تحویل میں ہیں، لیکن ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو کیس رینجرز نے بنایا تھا اس حوالے سے آج بتایا گیا ہے عدالت کو تفتیشی افسر کی جانب سے کہ وہ کیس جھوٹا اور غلط تھا۔ ہے صورتحال دھواندار اور اس پر بات کرتے ہیں، اس کے قانونی نکات پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سلمان اکرم راجہ جو کہ ممتاز ماہر قانون ہے، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان صاحب۔ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کے سامنے ہے پوری سچویشن، رینجرز کے خلاف پولیس کی تفتیش میں یہ بات کہنا کہ یہ جو کیس ان کے خلاف تھا وہ جھوٹا تھا، بے بنیاد تھا اور ان کے نزدیک وہ 497 کے تحت اب وہ رہا ہو جانے چاہیے، یہ آپ کے خیال میں کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ بجائے خود رینجرز کی ایک انڈائٹمنٹ ہے تفتیشی افسر کی جانب سے یہ بیان دینا اور پولیس کی جانب سے یہ بیان آنا، کیا اس کی یہ تشریح مناسب ہے؟ دیکھیں یوں دیکھا جا سکتا ہے اس معاملے کو، لیکن اگر ہم خالصتاً قانونی پیرائی سے اس کو دیکھیں تو صورتحال یوں ہے کہ رینجرز نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں ایک ایف آئی آر کٹی اور ایف آئی آر کٹنے کے بعد صحیح معنوں میں تفتیش شروع ہوتی ہے۔ ایف آئی آر سے پہلے جو کچھ ہوا اس کو آپ ایک طرح سے انکوائری، ایک پریلیمنری ایک آپ معاملہ قرار دے سکتے ہیں۔ اب ایف آئی آر کے بعد جو تفتیشی افسر تھا، وہ جو پہلا تفتیشی افسر تھا یا جو اب تفتیشی افسر بنا ہے، ان کی جو رائے ہے اسی کو تفتیش کہا جائے گا۔
لیکن ان کی رائے ظاہر ہے کہ عدالت پر ضروری نہیں ہے کہ اس سے اتفاق کرے. عدالت ان کی رائے کو بھی سامنے رکھے گی. اور جہانگیری صاحب وکیل صاحب جن کا آپ نے حوالہ دیا وہ رینجرز کے وکیل نہیں تھے. یہاں یہ دلچسپ بات ہے وہ پروسیکیوٹر ہیں اس کیس کے, سندھ حکومت ہی کے قائم کردہ. اگرچہ پروسیکیوٹر جنرل کوئی اور ہے لیکن اس مقدمے کے پروسیکیوٹر جو ہیں وہ جہانگیری صاحب ہیں اور ان کو سندھ حکومت ہی نے قائم مقرر کیا ہے. اور انہوں نے تفتیشی افسر کی رائے سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں مواد ایسا ہے کہ مقدمہ چل سکتا ہے. لہٰذا اس وقت پروسیکیوٹر اور تفتیشی افسر کے درمیان بھی ایک مکالمہ ہے. ان کی آراء مطابقت نہیں رکھتی اور عدالت بالآخر فیصلہ کرے گی جب حتمی چلان سامنے آ جائے گا کہ یہاں ایسا مقدمہ ہے, ایسے شواہد ہیں یا نہیں ہیں جن کی بنیاد پر آگے ٹرائل کی جائے. تو یہ ہے خالصتاً قانونی صورتحال. اب اگر پروسیکیوٹر یا عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے یا تفتیشی افسر کی بات کو خود مان لیتے ہیں کہ جو کچھ جے آئی ٹی نے رائے دی وہ رائے بہت اچھی نہیں ہے, قانوناً جرم نہیں بنتا, تو یہ قانون کے مطابق تو ہو سکتا ہے. اب اس سے جے آئی ٹی کی ساکھ پہ یا رینجرز کی ساکھ پر کیا اثر پڑتا ہے وہ ایک طرح کا سیاسی معاملہ ہے. دیکھیں ہمارے ہاں دو بیانیوں کا اس وقت تصادم ہے. ایک بیانیہ یہ ہے کہ تمام سویلین ادارے بالخصوص صوبائی حکومتیں اور بالخصوص سندھ حکومت کرپشن زدہ ہے, لہٰذا ان کا ہر قدم جو ہے وہ مشکوک ہے, جبکہ جے آئی ٹی اور رینجرز جو ہیں وہ قابل اعتبار ہیں کیونکہ انہوں نے کراچی میں فسادات کو ختم کیا ہے, دہشت گردی پر قابو پایا ہے. اب یہ دو بیانیے ہیں اور ہم ان بیانیوں کے تناظر میں ان تمام واقعات کو دیکھ رہے ہیں. ورنہ جے آئی ٹی رپورٹ میں نے نہیں پڑھی, جو تفتیشی افسر نے جس بنیاد پہ بیان دیا وہ بھی میرے سامنے نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم اپنا تاثر قائم کر رہے ہیں کہ کون صحیح ہے, کون غلط ہے, کون زیادہ معتبر ہے. یہ بات سامنے رہے کہ قانونی بات اپنی جگہ ہے, ہمارے تاثرات اور ہمارے مفروضے ہمارے تجربے کی بنیاد پر بے شک وہ اپنی جگہ ہے. اپنی قانونی رائے دے رہے تھے, لیتے ہیں کمر سا بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. اس بات کا بھی ذکر ہونا ضروری ہے کہ رینجرز کی سندھ میں پرفارمنس کے حوالے سے, خاص طور پر کراچی کی پرفارمنس کے حوالے سے عوام کیا کہتے ہیں. مگر ایک بات بہت اہم ہے کہ سندھ پولیس کا بجٹ ہوتا ہے سالانہ تقریباً 60 ارب روپے رینجرز کو سندھ پولیس دیتی ہے. سندھ حکومت کی جانب سے بجٹ میں ملتے ہیں تقریباً 2.5 ارب روپے. پرفارمنس سندھ پولیس کی زیادہ اچھی ہے یا رینجرز کی زیادہ اچھی ہے, بجٹ پروفائل کو دیکھیں گے اور بات کریں گے چھوٹے سے کمر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. سندھ حکومت اور رینجرز کے درمیان تنازعہ. سندھ حکومت کی اپنی ایک پوزیشن اپنی جگہ پہ, لیکن رینجرز کی خدمات اور اس کی ضرورت پورے سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں بے انتہا محسوس کی جاتی ہے اور اس کی ستائش بھی کی جاتی ہے. مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو خزانے پر بھی رینجرز کی سندھ میں موجودگی کوئی بہت بڑا بوجھ نہیں ہے, وہ کہ سندھ حکومت کی ذمہ داری سندھ کے پورے چپے چپے پر ہے. سندھ کے ہر شخص کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ضرورت ہوتی ہے سندھ پولیس کو اس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے, لیکن سندھ کے خزانے پہ رینجرز کی موجودگی کوئی بہت بڑا بوجھ نہیں ہے اور اس کے برعکس جو خدمات رینجرز کے ذریعے ملتی ہے یقینی طور پہ وہ گراں قدر ہے. کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے سندھ رینجرز کا سالانہ بجٹ تقریباً 2.5 ارب روپے ہے. سندھ پولیس کا سالانہ بجٹ 60 ارب روپے 97 کروڑ یعنی کہ تقریباً 61 ارب روپے ہے. اہم سوال یہ ہے کہ 61 ارب روپے والی سندھ پولیس قیام امن میں زیادہ اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے یا محض 2.5 ارب روپے والی سندھ رینجرز کی. یقینی طور پہ سندھ حکومت کی سندھ پولیس کی خدمات بھی بہت پیش بہا ہے. انسداد دہشت گردی کے خاص طور پہ کراچی آپریشن میں کراچی پولیس کی بھی بے پناہ خدمات ہیں, لیکن کراچی آپریشن کے بعد سے اس مالی سال میں سندھ پولیس کے بجٹ پہ 20 ارب روپے سے بڑھ کے 97 کروڑ روپے تک ہو چکے ہیں, جو یقینی طور پہ بہت بڑا اضافہ ہے سندھ پولیس کے بجٹ پہ. کراچی آپریشن کے بعد سندھ حکومت نے رینجرز کے لیے 2 ارب 44 کروڑ روپے رکھے ہیں. اس میں بھی 1 ارب 59 کروڑ روپے آئی ایس یعنی انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹی الاؤنس ہے جو رینجرز کے اہلکاروں کو دیا جاتا ہے, اور 74 کروڑ روپے ہوتے ہیں جو دوسرے اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں, جبکہ رینجرز کی تنخواہ وفاقی حکومت ادا کرتی ہے. صوبائی حکومت کی بجٹ دستاویزات کے مطابق کراچی آپریشن کے باوجود رینجرز کے آپریٹنگ اخراجات میں کمی آئی ہے, جو 3 برس قبل 80 کروڑ روپے سالانہ تھے, لیکن اب وہ کم ہو کے 74 کروڑ روپے سالانہ پر آ گئے ہیں. پولیس اخراجات میں دوسری جانب تیزی سے اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے افسران کے لیے 5 سے 6 ارب روپے کی نئی لگژری گاڑیاں بھی خریدی گئی اور اس کے علاوہ دیگر سامان بھی خریدا گیا ہے. سندھ پولیس میں لگژری گاڑیوں, غیر قانونی بھرتیوں, بختربند گاڑیوں, سرویلنس کیمراز, بلٹ پروف جیکٹس اور گاڑیوں کی بلٹ پروفنگ میں 20 ارب روپے سے زائد کے حوالے سے مختلف تحقیقات ہو رہی ہیں اور کرپشن کے الزامات بھی ہیں. نیب کی خاص طور پر رینجرز کی
کراچی میں موجودگی، اختیارات کے حوالے سے موجودہ ٹسل، اس پہ کراچی والے کیا کچھ سوچتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی ہم نے کراچی والوں سے بات کی ہے، لیکن اب سے تھوڑی دیر قبل یہ خبر آئی کہ آج کراچی کی تاجر برادری نے نمائندہ تنظیم نے کہا کہ اگر رینجرز کے اختیارات نہ دیے گئے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے وہ دھرنا دیں گے۔ کراچی کے شہری رینجرز کے اختیارات اور موجودگی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ آج ہم نے کراچی والوں سے پوچھا۔ توسیع دینی چاہیے اور ان کو رینجرز کو دوبارہ لانا چاہیے۔ گورنمنٹ کو ابھی توسیع دینی چاہیے، اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے ورنہ حالات پھر ویسے پرانے ہو جائیں گے۔ I'm satisfied as long as they were here. We were really doing good. It was safe and sound. So I support Rangers. رینجر کا کردار بہت اچھا رہا ہے اور عوام پرزور بھی کرتی ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ جلدی ان کو اختیارات بحال کر دے گی۔ یہ صرف ٹھال مٹول کا کام لے رہے ہیں اور جیسا کہ پہلے چل رہا تھا اگر وہی سسٹم چالو ہو گیا تو میرے خیال میں کاروبار پھر تباہ ہو جائے گی۔ رینجرز کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، بغیر توسیع کا انتظار ہی نہ کریں وہ اپنے۔ کارکردگی کی بڑی زبردست رہی ہے اور بغیر کسی سیاست کے، بغیر کسی اس کے جہاں بھی جو غلط آدمی تھے وہ انہوں نے اٹھائے اور وہ اٹھانے چاہیے۔ قائم علی شاہ کو چاہیے جاگ جائیں، سندھ حکومت جاگ جائے، ان کو اختیارات دے، ان سے کام۔ انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ لگ بھگ یہی باتیں سندھ حکومت کے اہم لوگ، سندھ کابینہ کے وزراء بھی کہتے ہیں، لیکن جب رینجرز کے قیام کی بات ہو یا ان کو اختیارات میں اضافے کی بات ہو تو وہ صورتحال جنم لیتی ہے جس کا کہ آج یہ صوبہ سامنے کر رہا ہے، جبکہ رینجر جو ہے سندھ کے خزانے پہ کوئی بہت بڑا بوجھ نہیں ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکھر نے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب۔ رینجرز کی جو اخراجات ہے یہ تقریباً 2.5 ارب روپے کے قریب اخراجات ہیں، اس میں کتنا حصہ کراچی تک مختص ہے؟ گو کہ رینجرز کی پریزنس تو پورے صوبے میں ہے، ان کے جو اثرات ہیں ان کی موجودگی کے، کیا وہ پورے صوبے پہ اس کی بہتر اثرات ہیں؟ جی کامل صاحب، یہ جو رینجرز کے اہلکار ہیں پورے سندھ کے اندر تقریباً 26,000 افراد ہے، جن میں سے 8,000 بارڈر پر ہیں، جن کو سندھ حکومت کے امن امان کے معاملے میں نہ کوئی ادائیگی کرتی ہے، نہ ہی ان کا خدمات سے کوئی تعلق ہے۔ 18,000 اہلکاروں کی خدمات سندھ حکومت نے حاصل کی رکھی ہیں، جن میں سے 15,000 اہلکار کراچی کے اندر خدمات دیتے ہیں، باقی 3,000 افراد جو ہیں اہلکار وہ صوبے کے دیگر علاقوں میں خدمات سر انجام دے۔ لیکن رینجرز کے آپریشن کے نتیجے میں جو رزلٹ آئی ہے، جرائم میں جو بڑی تیزی سے کمی آئی ہے، وہ نہ صرف کراچی لیکن اندرون سندھ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اندرون سندھ اغوائی برائے تاوان کا ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ ریٹ 0% پہ آیا ہے۔ کوئی بھی بندہ پر اغوا کا وہ سلسلہ بہت کم ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کراچی میں بھی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو رینجرز کے جو اخراجات ہیں 2 ارب اور 44 کروڑ روپے، ان میں سے 1 ارب 59 کروڑ روپے تو ان کی IS ڈیوٹی ہے، باقی 74 کروڑ روپے آپریٹنگ ان کے ایکسپینڈیچر ہے، جو 2 برس پہلے 80 کروڑ روپے تھے۔ تو اس طرح ان کے اخراجات۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ رینجرز کی ساری تنخواہیں جو ہیں وہ وفاقی وزارت داخلہ، وفاقی حکومت دیتی ہے، تو یہ بوجھ سندھ کے خزانے پہ نہیں پڑتا۔ جی کامل صاحب، جو ان کی تنخواہیں ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ سندھ حکومت ان کی IS ڈیوٹی جو سارے اضافی الاؤنس وہ پورے ملک کے اندر جتنے بھی انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، پیراملٹری فورسز یا فوجی، تو ان کے لیے یہ نافذ ہے، یہ صرف سندھ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ IS ڈیوٹی دینا وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ IS ڈیوٹی دیتی ہے، اور آپریٹنگ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ تقریباً جو 2.5 ارب روپے ہے وہ سندھ حکومت ان کو ادا کرتی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو سندھ پولیس کے اخراجات ہیں، جو اس کا بجٹ ہے، اس کے جو اخراجات ہے اس کے اخراجات میں، اس کے استعمال میں کتنی شفافیت ہے؟ وہ کون سا نظام ہے جو اس اخراجات کو دیکھتا ہے؟ اور کیا آڈیٹر جنرل کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار ہے جس سے کہ سندھ پولیس کے 61 ارب روپے کے اخراجات ہیں، اس کو کیسے؟ جی ہاں کمل صاحب، وہ تو جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ تقریباً 15 سے 20 ارب روپے کے جو معاملات ہیں خریداری کے، وہ تو نیب اور دیگر اداروں میں زیر تحقیقات آ گئے ہیں۔ ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سی ایم انسپیکشن ٹیم جو ہے انہوں نے خود ایک رپورٹ CM کو بھیجی ہے، جس میں انویسٹیگیشن کے جو فنڈز ہیں، جو انویسٹیگیشن سائٹ کے ہیں، ان میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان میں کافی گڑبڑ ہے اور گھپلے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پراسیکیوشن سائٹ کے جو فنڈز ہیں، وہ سپریم کورٹ میں آلریڈی کیس چل رہا ہے، ان میں وہ پراسیکیوشن کے فنڈ کھائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو تھانوں کی جو بجٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بجٹ ہے، تو ایک پورا جو سسٹم ہے پولیس کا، آپ کو بتائیں کیونکہ یہ ہر تھانہ کہتا ہے کہ ہم پیٹرول خود ڈلاتے ہیں، اپنی اسٹیشنری خود خریدتے ہیں، اپنے اخراجات ہم خود اٹھاتے ہیں، خود کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی یہ ایک مروج طریقہ ہے۔ حالانکہ ابھی محکمہ خزانہ نے، حکومت سندھ نے جو تھانہ کی سطح پر بجٹ کا سسٹم کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ان کا بجٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ان کو پورا نہیں ملتا۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کامران صاحب، وہ یہ ہے کہ سندھ پولیس میں جو تقرریاں ہیں وہ اس میں بڑا مسئلہ ہے۔ جو بہت اچھے اور سینئر اور قابل بڑے افسران ہیں، وہ جہاں تو صوبے سے چلے گئے ہیں یا دیگر صوبے میں چلے گئے ہیں، یا ان کو اچھی پوسٹوں پہ نہیں رکھا گیا۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی